बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 फरवरी 2023 है। आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे पुर्तगाल के हवाले से हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पुर्तगाल की एम्बेसी का जो सिस्टम है वो ख़ासा परेशान कर दिया उसने लोगों को। अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही और जिसकी वजह से लोग जो हैं वो वीज़ा अप्लाई करने से कासर हैं। अपॉइंटमेंट मिलेगी तो लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, आज की वीडियो में आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। एक गलतफ़हमी बहुत से लोगों में ये है कि शायद वीएफएस जो है वो अपॉइंटमेंट सिस्टम को वो करती है, अपॉइंटमेंट्स देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जो पुर्तगाल की एम्बेसी है वही अपॉइंटमेंट सिस्टम को जो है वो मैनेज करती है और आपसे ये कहा जाता है कि फ़लाँ तारीख को आप वीएफएस ग्लोबल के दफ्तर में जाके अपनी फ़ाइल को जमा करा सकते हैं। तो इसके बाद फिर वीएफएस ग्लोबल का काम शुरू होता है और वो आपसे फ़ाइल लेके एम्बेसी को भेजती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये भी एक तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तानियों के लिए जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो 6 महीने से लेके 1 साल तक के लिए चली गई हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह ये निज़ाम जो है इसमें आप अपॉइंटमेंट सिस्टम किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो आपने गूगल में जाना है और यहाँ पे लिखना है पुर्तगाल एम्बेसी इन इस्लामाबाद, एम्बेसी इस्लामाबाद। ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये गूगल का जो है वो सर्च पेज आ जाएगा। तो ये है उसकी एम्बेसी का जो एड्रेस है, आपने इसको खोल लेना है। आपने क्लिक कर लिया, ये है जी एम्बेसी, पुर्तगाल की एम्बेसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। आप उसको उसमें पहुंच गए हैं। हमने इसको इंग्लिश में कर लिया। ये आप इंग्लिश में आ गए, एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं। अब जी अपॉइंटमेंट का सिस्टम जो है वो इन्होंने इसी पे लिखा हुआ है, उनका जो होम पेज है उस पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये वेलकम मैसेज है। तो उसमें ये उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी सिलसिले में एम्बेसी से कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उन्होंने ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, islamabad@mne.pt। Whenever you need any additional information, and do not hesitate to submit any suggestion and recommendation that you consider relevant and that may contribute to the improvement of the services we provide here। तो जो लोग जो हैं उनकी नहीं मिल रही वो सर्विसेज जो चाहते हैं तो वो यहाँ पे रिकमेंडेशन भेज सकते हैं और कैसे इसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो इस ईमेल पे आप जाके उनसे रब्ता कर सकते हैं। वो लोग जिनकी बाउंस हो रही हैं ईमेल्स, वो भी इस एड्रेस पे जाके islamabad@mne.pt वहाँ पे जाके उनको बता सकते हैं कि हमारे साथ ये मामला हो रहा है, तो हमारे लिए कोई मसले का हल निकाला जाए। लेकिन जो काउंसलर ख़िदमात हैं उसके लिए एक अलग से ईमेल जो है वो उन्होंने दी हुई है। आप उस ईमेल पे करके अपना जो है मामलात करके तो आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वो हैं ये जी काउंसलर मैटर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वीज़ा है, सिटीज़न कार्ड है, पासपोर्ट है एंड लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। अगर डॉक्यूमेंट की लीगलाइजेशन है तो वो कैसे करवानी है, तो उसके लिए आपको एक ईमेल सेंड करना पड़ेगा पहले, counselor@islamabad@mne.pt। तो यहाँ पे जाके आप उनको एक ईमेल करेंगे और इस ईमेल के जवाब में फिर आपको वो आएगा एक कि आपको कब अपॉइंटमेंट मिली है। लेकिन इसके ईमेल करने का तरीका कार क्या है ये भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। अभी यहाँ पे मौजूद होगा कि कैसे आपने ईमेल करनी है। जनरल इंफॉर्मेशन है जी काउंसलर सेक्शन की, ये काउंसलर सेक्शन है। एम्बेसी का एड्रेस है हाउस नंबर 836 स्ट्रीट F7 2 इस्लामाबाद। ये है जी उनका ईमेल फॉर इंफॉर्मेशन जो मैंने पहले बता दिया, और यहाँ पे उन्होंने उसकी मज़ीद डिटेल दी हुई है। प्लीज़ नोट दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग ईमेल्स विच आर नॉट साइंड बाय सेंडर्स, do not contain the exact purpose of the appointment and do not contain the exact contact detail। जिसमें क्या है, नेम है, टेलीफोन नंबर है एंड ईमेल एड्रेस है। बहुत से लोग जो हैं वो ईमेल खोलते हैं, वहाँ पे ईमेल एड्रेस डालते हैं और फिर अपना पर्पस जो है वो लिख के तो नीचे अपना नाम लिख के भेज देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनकी जवाब जो है वो एम्बेसी नहीं देती। यहाँ पे उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है
کہ ہم ایسی ای میلز کا کوئی جواب نہیں دیں گے وچ آر ناٹ سائنڈ بائی دا سینڈر، کہ سینڈر نے اس کو سائن نہیں کیا ہوا. ڈو ناٹ کنٹینس دا ایگزیکٹ پرپز آف دا اپائنٹمنٹ، ان کو جو ای میل بھیجی ہوئی ہے اس کا ایگزیکٹ پرپز نہیں لکھا ہوا. آپ نے ان کو لکھنا ہے کہ میں وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہوں، میں جو بھی ویزے کی آپ ہے اس کے لیے آپ اس کو ان کو لکھیں گے کہ میں اس لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایگزیکٹ کانٹیکٹ ڈیٹیلز لکھنی ہے. کانٹیکٹ ڈیٹیلز کیا ہیں؟ اس میں نیم آئے گا آپ کا، ٹیلی فون نمبر آئے گا اینڈ ای میل ایڈریس آئے گا. تو نیچے آپ نے جب بھی آپ نے کرنا ہے تو یہ 3 چیزیں آپ نے خاص طور پہ لکھنی ہے. آپ کا نام، اپنا پورا نام لکھنا ہے جو پاسپورٹ کے پہ ہے، اپنا ٹیلی فون نمبر لکھنا ہے اور اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے لکھا ہوئی اٹینشن کی ہوئی ہے. In order to respond to all questions, queries and appointment request the mail inbox sconsular.islamabad@mne.pt has been limited to a number of emails it can receive per day. تو وہ جو باؤنس ہو رہی ہیں ای میلز، اس کی وجہ انہوں نے لکھ دی ہے کہ اس کو ایک لمیٹڈ نمبر آف ای میلز جو ہیں وہ ہر روز موصول کر رہا ہے یہ ای میل ایڈریس. تو اس لیے اگر آج آپ کا نہیں باؤنس ہو رہی ہے ای میل، آپ کی ریسیو وہاں پہ نہیں ہو رہی، تو آپ کو جواب آ رہا ہے کہ فل ہے میل باکس، تو پھر کل پھر اس کو ٹرائی کیجئے. کل ہو رہا ہے تو پھر پرسوں کیجئے اور مختلف اوقات میں کیجئے، کیونکہ جو اپائنٹمنٹ کا سسٹم ہے اور جو ان ای میل ان کے ریسیو کرنے کا ہے تو وہ بھی انہوں نے ایک لمٹ لگا لی ہوئی ہے کہ اس لمٹ سے زیادہ وہ جو ایمبیسی کی ای میل جو ہے وہ اس کو ریسیو نہیں کرے گی. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ای میل پہ ای میل کرتے جاتے ہیں، ای میل پہ ای میل کرتے جاتے ہیں، تو ایک تو ان کا جو ایڈریس ہے وہ پھر وہ بلیک لسٹ کر دیتے ہیں اور اس سے معاملات ہو رہے ہیں. تو اگر ایک دفعہ آپ کا ای میل نہیں گیا اور آپ کو باؤنس میل آ گئی ہے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کل کر لیجئے، پھر یہ پرسوں کر لیجئے. تو انہوں نے واضح طور پہ مینشن کیا ہوا ہے، یہ چیز کوئی بتا نہیں آپ کو رہا، لیکن یہ چیز انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے کہ تمام کوئری، کوسچن اور اپائنٹمنٹ جو ہے وہ لمیٹڈ ٹو اے نمبر آف ای میلز، کہ اگر ان کو پہلے گھنٹے میں اتنی ای میلز موصول ہو گئی ہیں تو پھر اس کے بعد جتنی بھی ای میلز آئیں گی وہ اس کو ریسیو نہیں کرے گا اور وہ آپ کو بتا دیجیے گا. اور اس نے کہا کہ اف یو ریسیو اے میسج دیٹ یور ای میل ہیز ناٹ بین ڈیلیورڈ، اور اگر آپ کو یہ میسج آ رہا ہے جس طرح بہت سے لوگوں کو آ رہا ہے کہ ان کی ای میل ڈیلیور نہیں ہوئی، پلیز ٹرائی اگین ٹو ری سینڈ اٹ آن دا نیکسٹ ڈے. تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگلے دن پھر آپ اس کو ری سینڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی ای میل چلی جائے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی ای میل آتی ہے اس میں اگر جواب نہیں آتا تو پھر اگلے دن جو ہے آپ فریش سے ای میل بنا کے بھیجیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلی سے ای میل ہے آپ کو اس کو ری سینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہاں سے بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اب ہے جی ان کا جو ویزا سیکشن ہے، جو کانسولر سیکشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو ہے ورکنگ آورز کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ فار انفارمیشن اینڈ ادر میٹرز پلیز یوز دا ای میل ایڈریس consular@islamabad@mne.pt. پلیز مینشن ان یور ای میل یور نیم، کانٹیکٹ نمبر اینڈ ای میل ایڈریس. جو ہم نے پہلے بات کی ہے یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. اینی اپوائنٹمنٹ ہیلڈ ایٹ دا کانسولر سیکشن آف دا ایمبیسی آف دا پرتگال ان اسلام آباد از آلویز کنفرمڈ پرائر ٹو دا شیڈول ڈیٹ. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو کانسولر سیکشن میں جن لوگوں کی اپوائنٹمنٹ بک ہوتی ہے تو وہ ان کو شیڈول پہلے ہی کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی اطلاع بھی دی جاتی ہے. Due to high volume of email received, the consular section of the Embassy of Portugal in Islamabad may take up to 10 working days to reply. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ بہت زیادہ ای میلز ایمبیسی آف پرتگال کو اسلام آباد میں جو ہے بہت زیادہ موصول ہو رہی ہیں، تو یہ آپ کی جو ای میل اگر آپ کوئی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ آپ کو 10 دن کے اندر اس کا رپلائی آ جائے. تو 10 دن کے اندر پھر آپ کو اس کا رپلائی آ جائے گا. اچھا جی، ویزا سینٹرز ان پاکستان وہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ انیشلی یو ول ہیو ٹو سینڈ این ای میل ٹو، وہی اسی ای میل پہ آپ نے ای میل سینڈ کرنی ہے. آفٹر وارڈز یو ول بی کانٹیکٹڈ فار این اپوائنٹمنٹ ڈیٹ، اور اس کے بعد آپ کو ایک اپوائنٹمنٹ ڈیٹ کی بارے میں بتا دیا جاتا ہے. تو پاکستان ویزا سینٹر ویب سائٹ کیا ہے اس کا لنک یہ موجود ہے، آپ اس کو کھول کے آپ مزید ڈیٹیل لے سکتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے پریشانی جو ہو رہی تھی انہیں ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ میں نے آپ کو کوشش کی ہے کہ وہ آپ کو بتا سکوں. وہ ایسے تمام لوگ جن کی ای میلز نہیں ریسیو ہو رہی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے،
مسئلہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایک لمٹ رکھ لی ہوئی ہے کہ ہم نے آج جو ہے وہ 50 ای میل ریسیو کرنی ہے، آج ہم نے 100 ای میل ریسیو کرنی ہے، تو پھر اس کے بعد جتنی بھی ای میلز جاتی ہیں وہ سینڈ نہیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو واپس بھیج دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے پریشان نہ ہوں، اس کا حل بھی انہوں نے بتایا ہے کہ جناب اگلے دن آپ دوبارہ سے ٹرائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ ویڈیو جس پہ آج ہم کو کافی دنوں کے بعد ہم آپ سے آئے ہیں، لیکن بہت سے لوگ بہت پریشان تھے اس وجہ سے کہ انہیں اپائنٹمنٹس نہیں مل رہی اور وہ اس حوالے سے کافی مایوس بھی تھے۔ تو میں نے کہا کہ میں آج آپ کو اس تمام مسئلے کا حل بتا دوں تاکہ آپ اس مایوسی سے نکلیں اور ایک نظام کے تحت ایک طریقہ کار جو انہوں نے واضح کیا ہوا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو وہ آپ جا کے وہاں پہ اس طریقہ کار کو اپلائی کرتے ہوئے اپنی ای میل بھیجیے تاکہ آپ کو 10 دن کے اندر آپ کو جواب آ جائے گا، آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ کی جو ویزا کی اپائنٹمنٹ ہے وہ کس تاریخ کو بک ہوئی ہے۔ میری طرف سے بہت سی نیک خواہشات آپ کے لیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کا مزید کانٹینٹ آپ کو مل سکے۔ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔